بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 23 فروری ہے، سال 2022۔ روس میں وزیر اعظم عمران خان کا تاریخی استقبال ہوا ہے۔ اپوزیشن کی پورے دن کی محنت چند لمحوں کے اندر اڑ گئی ہے۔ بڑی دلچسپ تفصیل ہے، آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 15 نون لیگی اراکین اسمبلی بغاوت کے لیے تیار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایم پی اے نے ایک بڑا انکشاف کیا ہے۔ زرداری کو فری ہینڈ دے دیا گیا ہے۔ شہباز شریف اپوزیشن کی طرف سے وزیر اعظم ہوں گے۔ پرویز خٹک نے بھی بڑا اعلان سنا دیا ہے۔ بڑی دلچسپ اعصاب کی جنگ شروع ہو چکی ہے۔ عام تفصیلات ہیں آج دن بھر کی، وہ آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ رکھوں گا، اور امید ہے آپ سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ طبقہ ملامتیہ کے صحافی جو ایک طرف آزادی اظہار رائے اور جمہوریت کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، ان کی ایک مثال آپ کے سامنے میں صرف رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک خاتون صحافی ہیں، وہ کہتی ہیں اپوزیشن کی پرائم بیٹھک کے حوالے سے ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ تحریکی عدم اعتماد کا ٹاسک آصف زرداری کو سونپ دیا گیا۔ ایک زرداری سب پر بھاری، گویا کام اب تمام سمجھا جائے۔ یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوانے کے لیے بھی زرداری میجک نے نمبر سرپرائز میں پورے کیے اور مات دی۔ اب یہ کہنے کو صحافی ہیں، لیکن یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکرز ہیں۔ یہ ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں، اب ایک طرف زرداری جس نے ووٹوں کی خرید و فروخت کر کے اور یوسف رضا گیلانی کو سینیٹرز بنایا، اب یہ زرداری کے اس معاملے کی تعریف کر رہی ہیں، اور رات کو بیٹھ کر یہ ٹی وی ٹاک شوز کے اندر جمہوریت، پیکا قانون اور یہ پورے معاملات جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں حامد میر اور آسمہ شرادی پورا ٹولہ کس طریقے سے پریشان ہے۔ ان کی جمہوریت کیا ہے، ان کی آزادی اظہار رائے کیا ہے، وہ نواز شریف اور آصف زرداری کی غلامی ہے۔ اب دوسری طرف آج دن بھر کے اندر جو ملاقاتیں ہوئی ہیں، ان کے اندر ہم نے دیکھا کہ فضل الرحمان اور چودھری برادران کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے اندر اطلاعات آئی ہیں کہ چودھری برادران نے 48 گھنٹے کا ٹائم مانگ لیا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے مشورہ کر لیں، اور جو بھی ان کے پاس جاتا ہے وہ یہی کہتے ہیں جناب روٹی شوٹی کھاؤ تے اسی آپس میں مشورہ کریں گے تے تسی بہت مہربانی جناب تشریف لے آئے جے۔ اور پھر یہ خبریں بھی چلوائی جاتی ہیں، اپنا ظاہر ہے ایک بولی بڑھانی ہوتی ہے کہ 11 ایم این ایز چودھری برادران کے ساتھ ہیں۔ دوسری طرف شہباز شریف، زرداری اور فضل الرحمان کی آج تینوں پارٹیز کے قائدین کی مشترکہ میٹنگ بھی ہوئی ہے، اور اس کے اندر بھی فیصلہ ہوا ہے کہ مزید میٹنگ ہوگی، اور اس حوالے سے دو طرح کی اندرونی کہانی اس اجلاس کے سامنے آئی ہے۔ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے تحریک عدم اعتماد پیش کیا جائے سپیکر قومی اسمبلی کے خلاف، تاکہ سپیکر اگر اپنی مرضی کا قومی اسمبلی کے اندر آ جائے تو اس کا مطلب ہے بعد ازاں وزیر اعظم کے خلاف جب ایکشن ہوگا تو وہ چونکہ اوپنلی ہوگا اور سپیکر ہمارا ہوگا تو وہ ہماری معاونت کرے گا، تو امپائر جو اسمبلی کا ہے اس کو پہلے بدلنے کی کوشش کی جائے۔ یہ اے آر وائی نے رپورٹ کیا ہے، لیکن دنیا نیوز کی جو خبر ہے، ظاہر ہے نون لیگ کے وہ قریبی ہے، اس کو ذرا زیادہ اتھینٹک اس لیے سمجھا جاتا ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ آج کا جو اجلاس ہوا ہے ان تینوں پارٹیز کا، سمجھ ان کو بھی کوئی نہیں آ رہی، لیکن انہوں نے یہ طے کیا ہے کہ ہم پہلے ہی وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریکی عدم اعتماد لائیں گے، پھر سپیکر اور پنجاب اسمبلی کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اب یہ بھی فیصلہ ہوا ہے کہ شہباز شریف جو ہے یہ ہمارے مشترکہ وزیر اعظم ہوں گے جب ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ آصف زرداری کو فری ہینڈ دے دیا گیا کہ آپ سودے بازی کریں، خرید و فروخت کریں جتنا پیسہ چاہیے۔ اور اس حوالے سے یہ بڑی ہی اس وقت خبریں عام ہیں، اور میں نے ایک بڑے ذمہ دار آدمی سے ابھی میری بات ہوئی ہے، چونکہ ذرائع ہیں اور میں دعویٰ کر رہا ہوں، اور چند دن پہلے میں نے ویڈیو بھی اس پر کی تھی۔ فخر الرحمان صاحب جو صحافی ہیں انہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا تھا، مسلسل آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس پورے معاملے اور کھیل کے پیچھے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے۔ امریکنز کسی صورت بھی عمران خان کو اب برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ امریکہ کی یہ ہسٹری ہے کہ وہ دنیا کے مختلف ممالک کے اندر سیاسی عدم استحکام کے لیے کوشاں رہتا ہے، اپنی مرضی کے حکمران لاتا ہے۔ دبئی سے جو ڈالر ہیں وہ آصف زرداری کو دیے جا رہے ہیں، یہ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں، اور فخر الرحمان اس پر بات بھی کر چکے ہیں، اور میں نے اور ذرائع سے بھی اس حوالے سے بات کی ہے۔ اور جو باخبر لوگ ہیں ان میں سے مجھے ایک عام شخص نے بتایا ہے جو شہر اقتدار کے اندر ہر وقت خبروں کی کھوج میں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی ایک پوری گیم ہے،
اور عمران خان کو راستے سے ہٹانے کے لیے آصف زرداری کے ذریعے یہ سارا کام ہو رہا ہے. یہی وجہ ہے آج تصدیق ہوئی ہے کہ یہ جو اجلاس ہوا ہے کسی اور بندے کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی بلکہ آصف زرداری کی لگائی گئی ہے کہ خرید و فروخت جو بھی آپ نے سوداگری کرنی ہے وہ کیجیے اور یہ کھیل آپ کمپلیٹ کریں. اب یہ معاملہ جو ہے اس حوالے سے ایک تو بڑا عام ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ یہ دو شخص جو ہے آج اس ملاقات کے اندر ایسے تھے جب بھی ان کو عدالتیں بلاتی ہیں تو یہ بیمار ہو جاتے ہیں. ایک کی کمر میں تکلیف ہوتی ہے اور دوسرا ویسی ویل چیئر پر بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو لیٹ کر آیا ہوں. آصف زرداری اب یہ اندازہ کیجئے جب بھی عدالتیں ان کو طلب نہیں کر رہی ہوتی یہ ضمانتوں پر طبی بنیادوں پر رہا ہے یہ آصف زرداری لیکن سیاسی سرگرمیاں یہ کرتے ہیں. کیا اس ملک کے عدالتوں کے اندر بیٹھے ہوئے جو ہمارے معزز ججز ہیں ان کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ آپ کو دغا یا فریب دیتے ہیں؟ ایک عام لے مین پاکستانی جو ہے اس کو پتہ ہے کہ نواز شریف بیماری کے نام پر فراڈ کر رہا ہے, یہ کمر کی تکلیف کے نام پر شہباز شریف فراڈ کر رہا ہے, دھوکہ کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے. یہ آصف زرداری جو ہے یہ لمبا پڑ جاتا ہے اس وقت ہاسپٹل میں ٹریٹمنٹ کے لیے چیک اپ کرواتا ہے. سیاسی سرگرمیوں کے لیے بالکل کوئی ویل چیئر نہیں ہے, اٹھ کر بڑے حشاش بشاش طریقے سے یہ اٹھے ہوتے ہیں. اگر عام بندے کو بھی پتہ ہے کہ یہ جھوٹے ہیں, فراڈی ہیں, یہ جھوٹ بولتے ہیں تو کیا ہمارے ججز کو نہیں پتا؟ لیکن طبی بنیادوں پر ان کو رہا کر دیا جاتا ہے. یہ وہ معاملہ ہے کہ ان چوروں ڈاکوؤں کا چونکہ احتساب نہیں ہو سکا اور نہ ہونے کی وجہ سے آج یہ قوم کو باچن دے رہے ہیں اور یہ ایک اعصاب کی جنگ بھی ہے. اگر دیکھیے یہ اگلے جو چند دن ہیں یہ انتہائی اہمیت کا عمل ہے اور وزیر اعظم اب روس سے واپس آئیں گے تو دوبارہ جو سٹیٹمنٹس آئیں گی ایک دفعہ تلخی اور ماحول جو ہے وہ بڑھے گا. لیکن اب یہ اعصاب کی جنگ بھی ہے اور ہماری قوم کا ایک بڑا امتحان ہے کہ اگر اس ملک کو بچانے کے لیے ہمیں آصف زرداری جو جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے والے اور دوسرے طرف ٹی ٹی سکینڈل کا مرکزی کردار اپنے چپڑاسیوں کے نام پر, کلرکوں کے نام پر, جس نے کروڑوں اربوں روپے کی یہاں پر ڈاکے ڈالے ہیں, اگر یہ لوگ ہم نے ماننے ہیں تو پھر ہمیں اپنی عقل پر ضرور ماتم کرنا چاہیے کہ ایک عمران خان کو چھوڑ کر ان لوگوں کو ترجیح دی جائے. تو اس وقت جو آج کے اجلاس ہے وہ ایک تو یہ ہوا ہے اور اب جو ہے اس وقت جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں تو اجلاس اختتام پذیر ہو چکا ہے اور وہ ہے عشائیہ بلکہ جاری ہے. اس وقت جو ہے وہ چودھری برادران آصف زرداری کے پاس پہنچ چکی ہیں. تو ایک پورا ایک سرکل ہے جو تیز ترین ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور اس کے ذریعے یہ تاثر قائم ہو رہا ہے کہ عمران خان صبح گیا شام گیا. پہلے کہا گیا کچھ لوگوں کی طرف سے کہ آرمی چیف امریکہ کے دورے پر نہیں جائیں گے کہ پیچھے سے عمران خان کوئی وزیر اعظم گڑبڑ نہ کر دے, یہ سازشی تھیوریز پھیلائی جاتی ہیں. اور پھر کہا گیا کہ یہ عمران خان روس کے دورے پر نہیں جا سکے گا, وہ تو ابھی روس کے دورے پر پہنچ چکے ہیں. تو اس طرح کی افواہیں اور خواہشات کو یہ خبر بنانے کا کھیل جو ہے وہ کھیلا گیا ہے. دوسری طرف بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور وہ اشرف انصاری جو لیگی ایم پی ہیں اور باغی ہیں مسلم لیگ نون سے, انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ اپوزیشن کے نمبر پورے نہیں ہیں بلکہ حکومت کے حق میں 15 نون لیگ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز باقاعدہ وہ تیار ہیں, جب بھی کوئی ایسا موقع آئے گا تو وہ حکومت کی طرف آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ فنڈز موجود ہیں بھائی. اگر یہ کھیل کھیلنا ہے زرداری نے تو ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بڑا کام موجود ہے. لیکن یہ بہرحال ایک بدقسمتی ہے پاکستان کی سیاست کی. تو لیگی ایم پی اے نے یہ انکشاف کیا ہے کہ باقاعدہ 15 اراکین جو ہیں وہ تیار ہیں حکومت کی طرف آنے کے لیے اور نون لیگ کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے. اب دوسری طرف اب آئیے, وزیر اعظم عمران خان کے خلاف ہمیشہ یہ ایک پلان ترتیب دیا جاتا ہے. اب دیکھیے جب بھی پرائم منسٹر کسی بیرونی دورے پر جاتے ہیں بجائے اس کے کہ ہماری اپوزیشن جماعتیں ملک کے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوں, وہ پراپیگنڈا جو بھارت نے کرنا ہوتا ہے پاکستان کے خلاف وہ یہاں سے بیٹھ کر اس کو آپریشنل کر دیا جاتا ہے. اب وزیر اعظم چائنا گئے, وہاں پر جتنے بھی حکمران تھے وہ ایسے ہی انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے کرونا ایس او پیز کی وجہ سے, لیکن وزیر اعظم کی تصدیق کی گئی. جو بیرون ملک چائنا کے دورے پر بیٹھا ہوا ہے وہ معاہدے کر رہا ہے پاکستان کو اس سے دیر پا فوائد ملنے ہیں, لیکن یہاں پر نون لیگ کے اور طبقہ ملامتیہ کے صحافی اور پورا جو نون لیگی گنڈے بدماش صحافت میں گھسے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی زرداری کے نوکر, انہوں نے عجیب قسم کا پراپیگنڈا کیا اور یہ بھی نہیں سوچا
کہ یہ پاکستان کی انسلٹ کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم چائنا گئے اور اس دن بھی ملاقاتیں رکھ لی گئی تھی. آج چائنا جو ہے رشیا کے دورے پر وزیر اعظم آج روانہ ہوئے، تو اس کے ساتھ ہی ترتیب اپنا شیڈول اس طریقے سے دیا گیا، پے در پے ملاقاتیں. یعنی اس وقت کوئی قیامت آئی ہوئی ہے اپنے طور پر وہ یہ بتانا چاہتے ہیں، اور وزیر اعظم نکل گئے تو پیچھے سے پتہ نہیں ہم نے کوئی جو ہے وہ تختہ الٹ دینا ہے. ایسا ماحول بنانے کی کوشش کیوں کی گئی ہے؟ یعنی دنوں کا جو انتخاب کیا جاتا ہے اپوزیشن کی طرف سے، یہ کیوں اس حوالے سے عام ہوتا ہے کہ بیرونی دورہ ہے بھائی، پورا جو میڈیا ہے، انٹرنیشنل میڈیا، وہ اس کو کوریج دے رہا ہے. اور پاکستان کا 20-23 سال کے بعد یہ پہلے پرائم منسٹر ہیں جو باقاعدہ رشیا کے براہ راست وزٹ پر جا رہے ہیں. یعنی پہلے زرداری صاحب گئے ہیں، ایز اے پریزیڈنٹ گئے ہیں، تو اس کے ساتھ ہی جو شیخ کاکا نواسی بھی گئے، نواز شریف بھی گئے، لیکن کوئی نہ کوئی وہاں بین الاقوامی کانفرنس ہوتی تھی جس میں شرکت کے لیے گئے. اور پھر مشرف اگر تھے تو وہ صدر تھے. نواز شریف تو میرا خیال ہے نہیں گئے، جو نون لیگ کی ایک لیڈرشپ گئی تھی، اور پرویز مشرف گئے، وہ صدر تھے. تو وزیر اعظم جو ہے وہ جا رہے ہیں، اور خالصتاً یہ ایک اپنے باہمی تعلقات پر مبنی، اور کچھ معاہدے ہونے ہیں اور کچھ ٹریڈ ہونی ہے. سی پیک کے اندر رشیا کا آگے جو عام کردار ہے اس پر بات ہونی ہے. تو پوری ایک دنیا اس وقت جو یوکرین اور رشیا کا ایک تنازع بنا ہوا ہے، اس تناظر کے اندر پوری دنیا کا فوکس، میڈیا کا فوکس اس وقت عمران خان اور پریزیڈنٹ رشیا ہے. اور اس وقت انڈیا کا میڈیا بھی اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے، بہت ڈسکس کر رہا ہے. اس خاص دن کے موقع پر جب پاکستان کے میڈیا کے اندر یہ ڈسکشن ہو رہی تھی، تو آپ اپنی اپوزیشن کا ملاحظہ کریں، یہ ملاقاتوں کے ترتیب یہ مل رہے ہیں، وہ اب ان کی ملاقاتیں پورا میڈیا اور ٹاک شوز کے اندر کیا ڈسکشن رہی ہے. یہ ایک خاص ایجنڈا تھا، اور امریکنز جو ہے وہ ایک خاص ایجنڈا ان کا پیچھے سے بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم نے رشیا اور چائنا، وہ تو چاہیں گے یہ پاکستان سیاسی عدم استحکام کا شکار نہ ہو. تو کس کے مفاد میں ہے اس وقت عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنا؟ تو یقینی طور پر اگرچہ پاکستان یہ کسی بلاک کا حصہ نہیں ہے، لیکن ہمارے جو چائنا کے ساتھ تعلقات ہیں وہ امریکہ کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے. تو اس تناظر کے اندر جو اس وقت ایک آزاد خارجہ پالیسی کی تشکیل ہوئی ہے، اس کے اندر یہ امریکہ کو اچھا نہیں لگ رہا، اور یہاں اب شاید ڈالروں کی برسات ہو رہی ہے. لیکن پاکستان کے ادارے بھی یقیناً اگر یہ ہمارے تک اطلاعات پہنچ رہی ہے تو ہمارے اداروں کے پاس تو اصل ایگزیکٹ اطلاعات ہوں گی، ہماری غلط ہو سکتی ہیں، ان کی درست انفارمیشن ہوگی. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے، تو پھر ہماری پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا یہ ایک بڑا امتحان ہے کہ اب ہم نے ان کو جو کھیلنا چاہتے ہیں ان کو یہاں پاکستان کے اندر اب ہم نے کھیلنے نہیں دینا. اور اب جو رشیا کے اندر تاریخی استقبال ہوا ہے، نائب وزیر خارجہ وہ آج انہوں نے استقبال دیا ہے، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر کو ریڈ کارپٹ پر یہ ایک بہت ہی تاریخی استقبال ہونے کی وجہ سے پورے پاکستانی میڈیا نے، انٹرنیشنل میڈیا نے اس وزٹ کو اب جو ہے وہ لائیو دینا شروع کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو اپوزیشن کی پورے دن کی مختلف طرح کی ٹرائی تھی، محنت تھی، اس پر اب جو ہے وہ پانی پھر گیا ہے. بیچاروں نے بہت کوشش کی ہے، لیکن پھر بھی ان کو کچھ نہ کچھ فائدہ، وہ اینکر صحافی جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ریلیٹڈ ہیں، وہ رشیا جیسے عام دورے کو چھوڑ کر وہ اب ضرور ان کی اپوزیشن تحریک اور اس کو فائدہ دینے کے لیے یہ کام کریں گے، چونکہ انہوں نے بھی اپنی نمک حلالی ضرور کرنی ہے. بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور اس تناظر کے اندر ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اور پرویز کھٹک نے کہا ہے کہ ہماری آپ سے اپوزیشن سے ڈبل تیاری ہے، بے شک آپ تیاری رکھیں اور زرداری کو فری ہینڈ دیں، شہباز شریف کو وزیر اعظم بنائیں، لیکن ہماری آپ سے ڈبل تیاری ہے اور آپ کو چیلنج ہے کہ آپ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ لے کر آئیں. اپنے میزبان ساجد گندر کو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.